آپ کو اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ آپ داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور ایسی دعوت دینے والے ہیں کہ آپ کی حیثیت سراج منیر کی ہے، آپ کی حیثیت ایک روشن چراغ کی ہے۔ جس طرح میرے بھائیوں ایک روشن چراغ پڑا ہو اور پتنگے بھی وہاں پہ آتے ہیں، آپ کو روشنی چاہیے ہو، آپ بھی اس چراغ کے پاس آتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو، آپ اس چراغ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اس سراج منیر کی رکھی ہے، اس روشن چراغ کی رکھی ہے کہ جس کو دنیاوی رہنمائی چاہیے، اخروی رہنمائی چاہیے، اپنی زندگی گزارنے کے اصول چاہیے، اپنے بچپن کے حوالے سے، اپنی جوانی کے حوالے سے، بڑھاپے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیدائش کے معاملات میں رہنمائی چاہیے، شادی کے معاملات، نکاح کے معاملات میں رہنمائی چاہیے، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں رہنمائی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں رہنمائی چاہیے، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں رہنمائی چاہیے، آپ کو سارے روزے کے شرعی مسائل چاہیے ہیں رہنمائی چاہیے، آپ کو حج ادا کرنا ہے آپ کو رہنمائی چاہیے۔ یہ رہنمائی ملے گی، وہ ایک ہی ہستی ہے جس کو کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات اقدس، اللہ احکم الحاکمین کا آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے محبت اور پیار کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خصوصیات میں یہ اہم خصوصیت ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ دیگر انبیاء کی نسبت محفوظ و مامون ہے۔ آپ انبیاء کو آدم علیہ الصلاۃ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ تک دیکھیے گا تو آپ کو اگر کوئی کسی نبی کی مستند اتھینٹک سیرت کتابی شکل میں اور مکمل پیدائش سے لے کر وفات تک اگر ملے گی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی یہ بھی خاصیت ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے عوام الناس کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اور یہ نمونہ انبیاء کی پوری سیریل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جس طرح کا
پیار کا اظہار کیا ہے، جس طرح کا پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے، آپ اس کے چند نمونے اس انداز سے آج آپ سنیں گے کہ جو آپ کی فضیلت کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی مسلمان اس سے الٹ رائے نہیں رکھتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے دنیا میں بھی بے پناہ فضائل سے نوازا ہے، اور آپ کی شخصیت کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ خاص ہیں، اور جو چیزیں آخرت میں آپ کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ تو لہذا اس گفتگو میں جو ابتدا میں دو باتیں آپ نے سنی ہیں کہ آپ کی زندگی مکمل محفوظ مامون ایک کتاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت کو بیان کیا ہے، دوسرے نمبر پر آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، تیسرے نمبر پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قسم اگر کھائی ہے، حالانکہ اللہ کے پاس فرشتے بھی ہیں، نوری مخلوق ہیں، اللہ کے پاس مختلف اس کی مخلوقات موجود ہیں، لیکن قسم کھائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اس مکہ مکرمہ کی، اور یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ قسم کھائی، دوسرا شہر جو بلد امین ہے مدینہ منورہ، اس حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ مکہ میں رہے، اس شہر کے حوالے سے کہا من دخلہ کان آمنا، جو شخص اس گھر میں مکہ میں داخل ہوگا وہ امن میں ہو جائے گا، لہذا وہ شہر بھی امن والا، وہ گھر بھی امن والا۔ اسی طرح جب آپ مدینہ میں گئے وہ مدینہ بھی امن والا شہر کہلایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کے بھیجا، تو جب نبی بنا کے بھیجا تو آپ کی نبوت کو مسلمانوں پہ احسان عظیم قرار دیا، اور فرمایا سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی رسالت اور نبوت کو مسلمانوں پہ احسان قرار دیا ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور منقبت ہے، آپ کی نبی بن کے آنا یہ مسلمانوں پہ احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تم اس سے پہلے گمراہ لوگ تھے، شرک میں اپنے آپ کو آپ نے ڈبویا ہوا تھا، گمراہی کی دلدل میں اپنے آپ کو ڈبویا ہوا تھا، اور شرک اور کفر کے گھڑے میں گرایا ہوا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسی کیفیت میں رہتے زندگی ختم ہو جاتی، تو اسی کیفیت پہ خاتمہ ہوتا تو پھر جہنم میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آمد کو بھی احسان عظیم قرار دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
اپنی عمر مبارک عطا فرمائی تقریباً 63 برس، جس میں تقریباً 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ قسمیں جس طرح شہر کی کھائی ہے کسی اور کی بھی کھا سکتے تھے، آپ آدم کی بھی قسم کھا سکتے تھے، نوح کی بھی کھا سکتے تھے، ابراہیم کی بھی کھا سکتے تھے، لیکن قسم کھائی لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ جنہیں آپ کی نبوت کی سمجھ نہیں ہے یہ اپنے نشے میں بہکتے پھرتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس نبی کی آمد اور بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آنا ہے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے آنا ہے، اور تمہیں کفر سے نکال کر تمہیں ایمان کے راستے پہ چلانا ہے، تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ چلانا ہے، گمراہیوں کے راستے سے ہٹا کر جس راستے پہ تم نے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے تمہیں صراط مستقیم کا راہی بنانا ہے۔ یہ وہ مقصد تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی فضیلت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ آپ کے رب کی قسم، آپ کو مخاطب کر کے کہا، یہ نہیں کہا آدم کے رب کی قسم، حالانکہ اللہ تو آدم کا بھی رب ہے، اللہ تو نوح کا بھی رب ہے، اللہ تو ابراہیم کا بھی رب ہے، اور تمام انبیاء اور رسل جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک آئے ہیں سب کا رب ہے، لیکن مخاطب کیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جن کے ایمان میں ذرا برابر بھی شک تھا۔ اللہ نے ایسی چھاننی لگائی ہے، ایسا فلٹر لگایا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے، آپ کے زندگی میں کیے گئے تمام قضایا جو جس کے حق میں کر دیے، جس کے خلاف ہو گیا، وہ اس کو اسی طرح ہی تسلیم کرے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج کسی سول کورٹ سے فیصلہ ہوتا ہے، کسی سیشن کورٹ سے ہوتا ہے، کسی ہائی کورٹ سے ہوتا ہے، کسی سپریم کورٹ سے ہوتا ہے، تو ایک گروہ کہتا ہے ہم جج کو نہیں مانتے، دوسرا کہتا ہے ہم بینچ کو نہیں مانتے، تیسرا کہتا ہے ہم گواہوں کو نہیں مانتے، چوتھا کہتا ہے ہم اس پارٹی کو نہیں مانتے۔ میرے رب نے میرے بھائیوں کیسا پیرامیٹر سیٹ کر دیا ہے کہ فیصلہ ہوگا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ ہوگا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اگر اس فیصلے سے آپ کا ہاشمی خاندان کا بھی کوئی فرد ہوگا تو اس کا بھی یہ رویہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح کیا زید بن حارثہ کے ساتھ، انہوں نے تأمل کیا، کچھ ہیزیٹیشن دکھائی، ہچکچاہٹ دکھائی کہ ہم تو اور خاندان سے ہیں، یہ آزاد کردہ غلام ہے۔ حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے، فیصلہ کیا اللہ نے، فیصلہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس فیصلے کے بعد کسی مومن کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے
کہ وہ اپنا اختیار آگے استعمال کرے کہ نہیں یہ فیصلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے حق میں تو یہ بہتر تھا، اور اے مسلمان تو کدھر پھرتا ہے؟ آج میرے لیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں، اس رسالت میں پیدائش سے لے کر وفات تک انسان کی زندگی کے جتنے بھی واقعات ہیں، وہ 7 سال کا بچہ ہو اس کے لیے بھی احکامات ہیں، وہ 2 سال تک کا بچہ ہو اس کے حقوق بھی شریعت میں بیان ہیں، وہ 7 سال کا بچہ ہو شریعت میں اس کے حقوق بھی بیان ہیں، وہ 10 سال کا ہو اس کے حقوق بھی بیان ہیں۔ اس شریعت میں عبادات بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور معاملات میں تجارت بھی ہے، سیاست بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے شریعت نے اس کے بھی احکام بیان کیے۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود مومن مسلمان کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میرے رب نے تو ہمیں اختیار ہی نہیں دیا کہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں۔ ہماری عقل، ہمارا شعور، ہماری دانش کہاں پہ چلی جاتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم شریعت سے ہٹ کر کیسی رسموں میں پڑ جاتے ہیں۔ بچہ 2 سال کا پورا نہیں ہوتا ہم کیسی کیسی رسمیں بچے کے نام پہ ادا کرتے ہیں۔ جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کون کون سی رسمیں ہم شریعت سے ہٹ کے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو کون کون سے معاملات ہم شریعت کے نام پہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا رب کہتا ہے کسی مومن کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے شریعت بنا دی ہے، تمہارے لیے اصول متعین کر دیے ہیں، تمہارا اپنا اختیار ویسے ہی ختم کر دیا ہے، تمہاری عقل ادھر کدھر چلی جاتی ہے۔ اگر زینب کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، اگر زید بن حارثہ کے اختیار محدود کر دیے ہیں، میں اور آپ مسلمان میرے بھائیوں کس باغ میں رہیں؟ ہمیں کون سا اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ نے عبادت ساری شریعت سکھا دی کہ عبادت یوں کرنی ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، شریعت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے یہ معاملات ہیں، سارا کچھ طے ہے۔ اس کے باوجود انسان کے اوپر جب بھی یہ موقع آتا ہے تو وہ اپنی مرضی، اپنی دانش، اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، ورنہ مجھے شریعت میں کچھ نعوذ باللہ شک محسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تقاضا نہیں ہے جناب محمد مصطفیٰ کی فضیلت کو ماننے کا۔ فضیلت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے سیٹ پیرامیٹر کر دیے، اصول متعین کر دیے، ہمارا اختیار ختم۔ ہمارا خاندان ناراض ہو جائے، برادری ناراض ہو جائے، علاقہ ناراض ہو جائے، سارا کچھ برداشت ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور کے پیش ہوں گے نا، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہوں گے۔ ایسی بھی جماعت آئے گی کہ جن کے اعضائے جسمانی، وضو والے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ یہ میری قوم آ رہی ہے۔ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم نہیں ہے۔ درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی، اوجل کر دیا جائے گا آپ سے اس قوم کو۔ حضرت جبرائیل کہیں گے اے نبی آپ جانتے نہیں ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ سحقاً سحقاً لمن یتغیر بعدی، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ایسے قوم کو دور لے جاؤ، دفع کر دو مجھ سے جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ شریعت ہمارے لیے ہے۔ ہم امتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ شریعت ہمارے لیے ہے۔ یہ جس نبی کی فضیلت آپ سن رہے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں۔ یہ ساری فضیلت کے باوجود ہمارے لیے کوئی شخصیت اور تو تب ہو جب آپ سے وہ فضیلت والی ہو، لیکن آپ کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا ہے
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمہاری نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے تمہیں بہترین امت قرار دیا، خیر الامہ قرار دیا ہے. وہ نبی جو سرتاج الرسل ہے، وہ نبی جو امام الرسل ہے، وہ نبی جو شافع محشر ہے، جو سید البشر ہے، جو شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، جو ساقی کوثر ہے، اس نبی کی یہ ساری صفات ہیں. اس نبی کے ساتھ ہماری نسبت ہے جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ ذکر یہ دنیا میں بھی آپ کے درود و سلام کے ساتھ ہوگا. یہ ذکر آپ کی یاد قیامت کے روز شفاعت کبریٰ کے ساتھ مزین کی جائے گی. اللہ کریم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. یہ ساری صفات آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی صفت یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے سراج منیر قرار دیا ہے. قرآن کریم میں سورہ احزاب کی 45 اور 46 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. شاہد کا معنی ہے گواہ، کہ آپ سے پچھلے جتنے انبیاء ہیں اللہ نے آپ کو ان پہ بطور گواہ قیامت کے روز پیش کرنا ہے کہ ان انبیاء نے اپنی اقوام کو شریعت پہنچائی ہے، وہ نبی حق پہ مبنی تھے. اور اس کے بعد مبشر ہیں، آپ خوشخبری دینے والے اس ضمن میں ہیں کہ اس امت میں، اس قوم میں رہتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے جو شخص بھی آپ کی شریعت کا پیروکار اور پابند ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کی صورت میں خوشخبری عطا فرماتے ہیں. اور نذیر اس معنی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا، کہ آپ اس قوم کو بتائیں کہ اگر آپ نے نیک اعمال میری قوم کے لوگوں نے نہ کیے، سیدھے رستے پہ نہ چلے، تو جنت کی بجائے نعوذ باللہ الٹ رستہ جو ہے وہ آپ کے انجام کی صورت میں نکلے گا. اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن ساتھ یہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ کو اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ آپ داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اور ایسی دعوت دینے والے ہیں کہ آپ کی حیثیت سراج منیر کی ہے، آپ کی حیثیت ایک روشن چراغ کی ہے. جس طرح میرے بھائیوں ایک روشن چراغ پڑا ہو اور پتنگے بھی وہاں پہ آتے ہیں، آپ کو روشنی چاہیے ہو، آپ بھی اس چراغ کے پاس آتے ہیں. اور آپ کو کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو، آپ اس چراغ کے پاس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اس سراج منیر کی رکھی ہے، اس روشن چراغ کی رکھی ہے کہ جس کو دنیاوی رہنمائی چاہیے، اخروی رہنمائی چاہیے، اپنی زندگی گزارنے کے اصول چاہیے، اپنے بچپن کے حوالے سے، اپنی جوانی کے حوالے سے، بڑھاپے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیدائش کے معاملات میں رہنمائی چاہیے، شادی کے معاملات، نکاح کے معاملات میں رہنمائی چاہیے. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، رہنمائی چاہیے. زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی چاہیے. آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، رہنمائی چاہیے. آپ کو سارے روزے کے شرعی مسائل چاہیے ہیں، رہنمائی چاہیے. آپ کو حج ادا کرنا ہے، آپ کو رہنمائی چاہیے. یہ رہنمائی ملے گی. وہ ایک ہی ہستی ہے جس کو کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سراج منیر ہیں، یہ آپ روشن چراغ ہیں کہ رہنمائی ملے گی تو ایک ہی جگہ سے ملے گی جس کو سراج منیر کہا جاتا ہے، جس کو بدر منیر کہا جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں
کس طرح مخاطب کیا. آپ انداز بیان دیکھیے قرآن کریم کا کتنا نرالا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں حضرت آدم کو یا آدم کہہ کے پکارا، حضرت نوح کو یا نوح کہہ کے پکارا، حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کے پکارا، اور میرے بھائیوں حضرت عیسیٰ کو یا عیسیٰ کہہ کے پکارا، ابراہیم کو یا ابراہیم کہہ کے پکارا. لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آپ کی صفت نبوت سے پکارا ہے، آپ کی صفات علیہ سے پکارا ہے. آپ 2-3 آیات سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سورہ انفال کی 65 نمبر آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے. اسی طرح سورہ انفال کی 64 نمبر آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے، اور ہر اس شخص کے لیے اللہ کافی ہے جو بھی آپ کی مومنوں سے پیروی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، اللہ اس کی نصرت کے لیے کافی ہے. اور میرے بھائیوں تیسری آیت آپ سنیے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یہ سورہ تحریم کی پہلی آیت. یہ 20 آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کے نہیں اس طرح پکارا جس طرح دیگر انبیاء کو پکارا ہے. میرے بھائیوں ایسی باتوں پہ شاعر جاگا ہے اور اس نے کہا ہے خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے. جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا سہارا نہیں ہے. کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر کبھی پکارا نہیں ہے. یہ ذات ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور میرے عزیز بھائیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو صفات دے کے بھیجا ہے، میرے عزیز بھائیوں آپ کی نبوت عالمگیر اور یونیورسل نبوت ہے. آپ کی نبوت میں یونیورسیلٹی پائی جاتی ہے، عالمگیریت پائی جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ پچھلے انبیاء تھے، ایک نبی آیا ایک بستی کے لیے، ایک طرف حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں، دوسری طرف ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی پیغمبر ہیں. ایک طرف موسیٰ پیغمبر ہیں، دوسری طرف ان کے بھائی حضرت ہارون بھی پیغمبر ہیں. ایک طرف داؤد پیغمبر ہیں، دوسری طرف بیٹے سلیمان بھی پیغمبر ہیں. یہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا نظام تھا اس وقت. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تو قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے آپ کو کافۃ للناس بھیجا. اس کے دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی نبوت اگر عالمگیریت پائی جاتی ہے تو زمانی اعتبار سے بھی ہے، مکانی اعتبار سے بھی ہے. زمانی اعتبار سے اس طرح ہے کہ جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اگر کسی کی نبوت چلے گی، نبوت کا سکہ چلے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکانی اعتبار سے اس طرح ہے کہ جس طرح آپ سے پیش رو نبی تھے، ایک علاقے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک ریاست کے لیے، ایک ملک کے لیے آپ کی نبوت اس طرح نہیں ہے. مشرق میں بھی آپ نبی، مغرب میں بھی آپ نبی، شمال میں بھی آپ نبی، جنوب میں بھی آپ نبی. قرۂ ارض کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے
اگر کسی کو نبی ماننا ہے، نبوت کو تسلیم کرنا ہے، اپنے لیے نجات کو ثابت کرنا ہے، تو وہ ایک ہی نبی ہے جس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عالمگیریت عطا فرمائی ہے، اور یہ ایسی برتری ہے میرے بھائیوں، عالمگیر ہونے کی ایسی برتری ہے کہ اس کا اقرار اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں دیگر انبیاء سے بھی لیا۔ سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کو ان کی ارواح کو اکٹھا کیا اور فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، آپ کو میں کتاب دے رہا ہوں، آپ کو حکمت دے رہا ہوں، دنیا میں آپ کو یہ ملے گا۔ یاد رکھیے ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے ہوتے ہوئے ایسا رسول آئے مصدق لما معکم، جو اس بات کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی کہ آدم بھی نبی تھے، نوح بھی نبی تھے، لوط بھی نبی تھے، ابراہیم بھی نبی تھے، اسحاق بھی نبی تھے، اسماعیل بھی نبی تھے، الیاس بھی نبی تھے، یعقوب بھی نبی تھے، داؤد و سلیمان بھی نبی تھے۔ یہ سب کی تصدیق کی جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے۔ فرمایا یاد رکھو میرے انبیاء کی جماعت، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگر وہ نبی آتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس کو دین کے غلبہ کرنے میں ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ انبیاء سے اللہ نے پوچھا، قالوا اقررنا، انبیاء نے کہا جی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاشہدوا، میرے انبیاء گواہ ہو جاؤ، فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ گواہ ہوں کہ نبوت ایسے ہی آئے گی۔ یہ میرے بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس انداز سے نبوت عطا فرمائی ہے کہ جس نبوت کا اظہار اللہ نے عالم ارواح میں بھی انبیاء سے بھی جس کی تکمیل کا اقرار کروایا ہے اور اس کی نصرت کا اقرار کروایا ہے۔ اور سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے اس خصوصیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں وہ خاصیت، وہ خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کی صورت میں عطا فرمائی گئی۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وخاتم النبیین، آپ کی نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والے ہیں، وہ خالق و مالک ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے زندگی میں موجود ہوتے ہوئے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ نے قرآن کی آیت پہلے ہی نازل کی ہوئی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کریم زیادہ جانتے ہیں کہ اس نے اپنی نبوت اور رسالت کو کس پہ بھیجنا ہے۔ اس نبوت کے تاج کو
اپنے کس ہستی پہ سجانا ہے، کس کے سر کا تاج بنانا ہے، وہ اللہ رب العالمین سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اس نے اس کے لیے منتخب کیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے بعد کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسوہ حسنہ بھی اس ہستی کو قرار دیا ہے جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس نبی کو آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا، اس نبی کی کتاب آپ کے لیے لازم قرار دی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ آپ کے لیے اللہ نے نبی وہ بھیجا ہے جس کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس خالق و مالک نے ساری کی ساری زمین پاکیزہ بنا کے رکھ دی، اب جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پچھلی نبوت میں یا کسی نبی کی شریعت میں ایسی خاصیت موجود نہیں تھی۔ آپ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے لیے، جس نبی کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت حلال کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس نبی کی سیرت کو پڑھیے، اس نبی کے میرے بھائیوں سنت کو تھام لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے پچھلے جمعے سنن ابی داؤد کی حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث سنی، آپ نے فرمایا کہ جب میری سنت آئے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، ہاتھوں سے پکڑو، نہیں پکڑی جاتی دانتوں سے پکڑ لو، میری سنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ایاکم ومحدثات الامور، اپنے آپ کو دین میں پیدا ہونے والے نئی نئی رسموں سے بچانا ہے۔ جو دین کے نام پہ کھلواڑ ہوتا ہے، جو دین کے نام پہ آپ سے نذرانے وصول کیے جاتے ہیں، جو دین کے نام پہ آپ سے پیسہ لگوایا جاتا ہے، جو دین کے نام پہ ثواب بتا کر آپ سے عمل کروایا جاتا ہے، جو میرے نبی نے نہیں بتایا وہ بدعت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کا حصہ بنے گی۔ اللہ کریم ہمیں اس گمراہی سے بچا کر، اس بدعت سے بچا کر ہمیں خالص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنائے۔ اللہ کریم ہمیں سنت سے پیار پیدا فرما دے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو خالص سنت محمدی کا پیروکار اور علم بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔